ہم کشمیر پر کیسے بات کریں. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس طرح قوموں کے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے جب وہ اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اپنی قربانیاں دینے والے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور بھارت نے یہ حرکت کی ہے کہ اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ان کے آئین میں تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ اس نے بنا لیا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اور اب تو عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ اس وقت جنرل باجوہ نے کوئی سودے بازی کی تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی خبروں میں کیا صداقت ہے. اگر تو یہ کام کسی نے کیا ہے تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. کشمیر ایسا معاملہ ہے جس پر پورا قومی کنسنسس ہے. اس کنسنسس کو کوئی بھی توڑے, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو, اس کو کٹہرے میں لانا یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ بات کہہ کر کوئی بھی جان نہیں چھوڑا سکتا کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر وزیر اعظم کو پتہ نہیں تھا تو وزیر اعظم جنرل باجوہ کے لیے صبح دوپہر شام ان کی تعریف میں قلابے کیوں ملا رہے تھے. یہ بالکل اسی زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی نندن کو جو ہے چھوڑا گیا تھا اور کشمیر کے حوالے سے بھارت اقدامات کرتا چلا گیا تھا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اس پر قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے 3 فروری کو قومی کشمیر کانفرنس بھی اسلام آباد میں منعقد کی ہے, جس میں ہم سب کو شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. اور میں خود آج مظفر آباد جا رہا ہوں, وہاں کی لیڈرشپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات کروں گا. اور کل مظفر آباد میں ایک بہت بڑی کشمیر ریلی ہوگی جس میں انشاءاللہ میں خود شرکت کروں گا. اور 5 فروری کو پورے پاکستان میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان قربانیوں کو اون کرتے ہوئے, ان کی آزادی کا عزم کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر پورے پاکستان کو اثر نو منظم کریں گے تاکہ یہ آواز پوری قوت سے اٹھ سکے. کشمیر کو پاکستان کی شہرت قائد اعظم نے قرار دیا تھا, اور شہرت کے بغیر کیسے ملک چل سکتا ہے. وہ ہماری نظریاتی شہرت بھی ہے اور جغرافیائی شہرت بھی ہے اور معاشی شہرت بھی ہے. اس پر ہمارے پانیوں کا انحصار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں سے کوئی بھی غداری وہ سب سے بڑی غداری متصور ہوگی, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی اور پوری قوم میں ایک اتفاق پیدا کرنا ہوگا. جماعت اسلامی نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر اب سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے, تو یہ تو قاضی حسین احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا تھا. 1989 میں اس کو شروع کیا اور 90 میں پھر سرکار نے بھی اس کو آن کر لیا تھا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ صرف 2-4 دن کے لیے موبائل ٹون پر آپ صرف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر دیں, 2-4 پروگرام کر لیں اور پھر ان کو بھلا دیں, تو ایسا نہیں چلے گا. خود مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک اچھا میسج جانا چاہیے کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے عوام کشمیر کے ساتھ ہیں. لیکن جب ان تک بات پہنچتی نہیں ہے اور حکمران ہمیں پیٹ کی آگ میں ہی جلا کر رکھتے ہیں تو لوگ پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی چیزوں پر اتفاق رائے پیدا کریں اور پوری قوم کو موبلائز کریں. جماعت اسلامی اپنا یہ فرض انشاءاللہ ادا کرے گی. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے, اس وقت ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ چینی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قیمتوں میں مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. تو جو مونگ کی دال آج سے 2 مہینے پہلے 400 روپے کلو تھی, وہ اب 450 روپے کلو مل رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب سے کوئی یہ پوچھ لے کہ مہنگائی میں کمی ہونا کسے کہتے ہیں, ان کا کیا فارمولہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمت مصنوعات کی انہوں نے اضافہ کیا ہے. اگر پیٹرول 1 روپے بڑھایا تو 7 روپے ڈیزل بڑھایا ہے. گیس LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے. خود گیس کی قیمت جس تیزی سے بڑھی ہے تقریباً 200-300%, 400% تک اضافہ کر دیا ہے, جس کا اگر کسی چھوٹے سے صارف کا 300 روپے بل آتا تھا تو وہ 1300-1400 روپے بل آتا ہے. اس میں بھی سلیب لگا دیا ہے, اس میں بھی ٹیکسز لگا دی ہیں. جس طرح بجلی کے حوالے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, اب اس طرح گیس کے بلوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ لوگ کہاں جائیں, کس سے فریاد کریں. تو گیس کی قیمت بڑھے, LPG کی قیمت بڑھے, پیٹرول کی قیمت بڑھے, ڈیزل کی قیمت بڑھے, دال کی قیمت بڑھے, چینی کی قیمت بڑھے, اور وزیر اعظم کہہ رہے ہوں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, تو پھر وزیر اعظم سے ہم کیا پوچھیں. ہاں,
یہ ضرور ہوا ہے کہ اس مہنگائی کا احساس پارلیمنٹیرین کو خوب ہوا ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور باقی وغیرہ وغیرہ، ان سب پارٹیوں نے مل کر اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروا لیا ہے اور اب اس کی منظوری بھی ہو گئی ہے۔ تو اب ماشاءاللہ 5,19,000 روپے ان کی تنخواہ ہوگی، الاؤنسز الگ ہیں آڑیوں جاڑیوں میں، جس میں کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے، لکھے ہوئے فیصلے پڑھ کر سناتے ہیں، آئے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں، اور جس پر سب کو اتفاق کرنا ہوتا ہے سب اتفاق کر لیتے ہیں، جس پر تھوڑا بہت اختلاف دکھانا ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر پارلیمنٹ کا رول کیا ہے؟ اور اس رول پر یہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور قوم کے اوپر مہنگائی مسلط کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ اور یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جن پارٹیوں نے بھی اس موقع پر جب قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے اس وقت وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر اتفاق بھی پیدا کر لیتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا، تو یہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے، آواز کو دبانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، اظہار رائے پر قدغن لگانے کے لیے انہوں نے جس طرح سے یہ پیکا قوانین کو یہ بار بار مسلط کر دیتے ہیں، یہ 2016 میں شروع ہوا تھا نون لیگ کے زمانے میں، پھر پی ٹی آئی نے بھی اس کو فالو کیا، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1 2 3 یہ سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اب جب یہ کہتے ہیں کہ تو ریگولیشن ہے، اور ریگولیشن تو ہونی چاہیے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ریگولیشن ہوتی ہے تو یہ کیسی ریگولیشن ہے کہ نون لیگ کے زمانے میں کوئی نون لیگ کا آدمی اس میں گرفتار نہیں ہوتا، پی ٹی آئی کے پورے 3.5 سال میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اس ریگولیشن کی زد میں نہیں آتا، پھر پی ڈی ایم کے زمانے میں کوئی پی ڈی ایم کا آدمی اس میں زد میں نہیں آتا، صرف اپنے مخالفین کو لگام دینے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے، ان کی آواز بند کرنے کے لیے اس کو یہ پارٹیاں استعمال کرتی ہیں۔ تو سب اپنی حکومت میں اس پورے عمل کا ارتکاب کرتے رہے ہیں، لہذا سب کو اس پر اپنی پوزیشن بھی واضح کرنی چاہیے۔ ہم اس پیکا آرڈیننس کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، صحافیوں کے جتنے احتجاج ہیں اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اور جو بھی لائے عمل صحافیوں کی تنظیمیں طے کریں گی اس پہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا گروپس ہیں وہ اپنے میڈیا ورکرز کا بھی خیال کریں، ان کی تنخواہیں، ان کے انکریمنٹ، ان کے الاؤنسز، وہ بھی انسان ہیں، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جب کام کر رہے ہوتے ہیں، میدان میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، بم دھماکے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، شیلنگ ہو رہی ہو، پریشانی ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جب یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ رپورٹرز، یہ صحافی، یہ تجزیہ نگار میدان میں موجود ہوتے ہیں تو یہ اس کے مستحق ہیں کہ میڈیا گروپ ان کو سپورٹ کریں، ان کو وہ پورا قانونی حق ملنا چاہیے جس کے ذریعے ان کا روزگار بہتر ہو۔ تو ہم اس موقع پر میڈیا گروپ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیا ورکر کو بھی پوری طرح سے سپورٹ فراہم کریں۔ فلسطین کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حماس اور اس کی جو اہل غزہ ہیں انہوں نے اپنی تاریخی مزاحمت سے پوری دنیا کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور پوری دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 48,000 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں، جس میں 34-35 ہزار بچے اور خواتین ہیں، ان کی نسل کشی کی ہے اسرائیل نے، اور اس نسل کشی میں امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور یہ شکست جو اسرائیل کی ہوئی ہے در حقیقت یہ امریکہ کی شکست ہے۔ پوری دنیا کے سامنے امریکی نظام اور اسرائیلی نظام کھل کر سامنے آ گیا، اور انسانوں کے قتل عام میں امریکی ریاست پوری طرح سے شامل رہی ہے۔ اور ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، اور وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ غزہ کو مکمل خالی کر دیا جائے اور جارڈن اور ایجپٹ ان کو جگہ فراہم کریں اہل غزہ کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غزہ تو اہل غزہ کا ہے، یہ ہزاروں سال سے رہنے والے لوگ ہیں، یہ اسرائیل میں جو صہیونی آ کر بسے ہیں یہ قابضین ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کے آس پاس جگہ فراہم کریں جس میں اسرائیل کے ان تمام صہیونیوں کو جا کر بسائیں، اس کو خالی کریں، وہ سرزمین فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ وہاں پر رہیں۔ قابضوں کو ہٹاؤ، جن کی زمین ہے ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہو، اس لیے اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی مملکت کا سربراہ اتنے بچکانہ قسم کے گفتگو کرے اور بات کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو اور تمام باضمیر انسانوں کو اہل فلسطین کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے، ان کی ری بلڈنگ کے لیے، ان کو دوبارہ تعمیر نو کے لیے مدد فراہم کرنی چاہیے۔ اور میں پاکستان کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل فلسطین کے لیے اپنے اقدامات کو بڑھائیں۔ قطر نے جو فنڈ قائم کیا ہے
اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان اس میں پرو ایکٹیو رول ادا کرے، آگے بڑھ کر کام کرے. پوری دنیا میں ہمیں اس میں جا کر ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی کام کرنا چاہیے اور ان کے قانونی حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ان کی تعمیر نو کے لیے کام کرنا چاہیے. اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ختم ہو گیا. اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ جینوسائیڈ ہے، وہ نسل کشی ہے. اس کا تاوان اسرائیل کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے گا پاکستان پر بھی، انڈونیشیا پہ بھی، سعودی عرب پہ بھی، ملیشیا پہ بھی، کہ کسی طرح ابراہیم ایکارڈ کو از سر نو تازہ کیا جائے. وہ ابراہیم ایکارڈ کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو تہس نہس کیا. پھر اس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب اہل غزہ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. حماس نے وہ بھی کر کے دکھا دیا کہ قربانیاں دیں، میدان میں موجود رہے، اور آج عزت اور وقار کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے اپنے قیدیوں کو بھی وہ چھڑوا رہے ہیں اور یرغمالیوں کو بھی رہا کر رہے ہیں. تو ہر ایونٹ حماس کے اور اہل غزہ کے قد میں اضافہ کر رہا ہے اور اسرائیل پیچوتاب کھا رہا ہے. کل انہوں نے جس طرح 2 دن پہلے یحییٰ سنوار کے مکان پر قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے وہ تاریخ ساز ہے اور ہم اہل غزہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس لیے پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان جس نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اب یہ کہا جائے گا کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جایا جائے تو میں حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچے بھی نہیں، اس کے اوپر کوئی بات بھی نہ کریں، ورنہ عبرت کا نشان بن جائیں گے. پوری پاکستانی قوم کو ہم ان حکمران طبقے کے خلاف اٹھا کر کھڑا کریں گے انشاءاللہ اگر کسی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا بھی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے بھی دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی جائے تو بھی پاکستان پاکستان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھمکی دے کر، ہماری معیشت کا حوالہ دے کر، چند ڈالروں کی بھیک دے کر ہم سے یہ بات کروائے گا تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمیں ان معاشی حالات میں اس حکمران طبقے نے پہنچایا ہے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہاں خزانوں کی کمی ہے، یہاں پورٹ ہیں، یہاں دریا ہیں، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں محنت کش عوام ہیں، یہاں کھیت ہیں، کھلیان ہیں، یہاں منرلز ہیں، یہاں پیٹرول ہے اور گیس ہے. یہاں کی لیڈرشپ ہے جو ہمارے سروں پر 78 سال سے مسلط ہے اور اس لیڈرشپ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اب اس تباہ معیشت کا حوالہ دے کر ڈالروں کی بھیک کے عوض کب تک قوم کی بیٹیوں کو بیچو گے اور کب تک تم صہیونیوں کے اعلی کار بنو گے؟ اس لیے کشمیر کے حوالے سے بھی ہمیں ایک بالکل واضح موقف اختیار کرنا ہوگا اور فلسطین کے حوالے سے بھی بالکل دو ٹوک موقف ہوگا کہ ہم کسی اسرائیلی ریاست کو تسلیم تو کیا، ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کو بھی تسلیم نہیں کرتے. فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور فرام دا ریور ٹو دا سی ہے اور پورا کا پورا فلسطین فلسطینیوں کا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ہوں یا بین الاقوامی حالات ہوں، اس میں پوری قوم میں ایک نئی امید پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. مایوسی کے بادل ہٹنے چاہیے. بعض لوگ پروپیگنڈا کر کے پاکستان سے مایوس کرتے ہیں. پاکستان سے کیوں مایوس کرتے ہو؟ جن سے مایوس کرنا ہو وہ حکمران طبقہ ہے جو ہر حکومت میں موجود ہوتا ہے. وہ بڑا جاگیردار طبقہ، بڑا سرمایہ دار طبقہ جو ہر طرح کے حالات میں ایکسپلائٹ کر کے اپنی دکان بڑھاتا ہے، اس سے مایوس کرو. نوجوانوں کو مایوس نہ کرو. ان نوجوانوں کو انشاءاللہ جماعت اسلامی منظم کر کے جد و جہد کرے گی. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں زراعت کے حوالے سے کہ گندم کے ریٹ ابھی تک حکومت اناؤنس نہیں کر رہی. پچھلی مرتبہ بھی پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا، کھلا دھوکہ دیا. حکومتی دھوکہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ریٹ فکس کیا اور پیچھے ہٹ گئے اور اس مرتبہ تو وہ ریٹ ہی طے نہیں کر رہے. اب کہاں جائیں گے کسان؟ کیسے پورا کریں گے؟ قرض در قرض جکڑے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے کاشتکار اور چند بڑے لوگوں کو اس میں فائدہ ملتا ہے. اور یہ جتنے نمائشی اقدامات ہیں، کسان کارڈ اور ٹریکٹر، یہ جزوی چیزیں کر کے آپ اخبار میں اشتہار تو دے سکتے ہیں ہمارے ہی پیسوں کے، پیسے بھی ہمارے اور اشتہار آپ کے، اور مزے آپ کریں اور جھوٹ بول کر قوم کو دھوکہ دیں. ہمیں اس طرح کی خیرات نہیں چاہیے. پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہیے. گندم کا ریٹ بھی فکس ہونا چاہیے مشاورت کے ساتھ، اور گنے کی قیمت کا تعین بھی اب تک نہیں ہوا اور اس میں بھی وہی شوگر مافیا فائدہ اٹھائے گی جو حکومتوں میں شامل ہوتی ہے. لہٰذا جو کسان کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. تو جب زراعت جو صرف ایک شعبہ ہے جس میں ہم پیش رفت کر رہے ہیں اسی کو آپ تباہ کر دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے ان تمام امور پر حق دو عوام کو تحریک جماعت اسلامی کی ہے، اس کو ایکسیلریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، اور پوری قوم کو انشاءاللہ ہم ایک امید سے اور یقین سے ہمکنار کریں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.
پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد، اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے طور پروجیکٹ آپ کو لانچ کر دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی ماضی کی کھاتی سماج پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے رہنما کہہ رہے ہیں تو نہیں، تو آپ مبارکباد آپ دے رہے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں؟ میں تو مبارکباد. اچھا، تو آپ سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں، پھر کیا ہیں بتائیں؟ نہیں لیکن یہ صحافی کا سوال صحافی جیسا ہونا چاہیے. جی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف لانچ کرتے ہیں. اچھا سر، وہ کہنے والے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کو کہنے دیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہت واضح موقف ہے تمام چیزوں کے حوالے سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے. عمران خان صاحب گرفتار ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، انہیں سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا ہے. اگر سیاسی بنیادوں پر گرفتار نہیں کیا گیا ہے تو مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں اور ڈیل کس چیز پر ہو رہی ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے ملو اور اس سے نہ ملو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ گرفتار ہے نا، تو نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 35 سال تک لوٹ مار کی ہے تو اس کو 35 سال کا حساب دینا پڑے گا. جس نے 3.5 سال اگر عوام کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو 3.5 سال کا حساب دینا پڑے گا. یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جماعت اسلامی تو حق اور سچ کی بات کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ابھی 8 فروری بھی آ رہا ہے. میں چاہتا تھا کہ اس پر علیحدہ سے گفتگو ہو، لیکن چونکہ اب آپ نے ایک سوال کیا ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری قومی تاریخ کا ایک بدترین دن ہے جس میں دھاندلی کے سارے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے. دھاندلی 2018 میں بھی ہوئی تھی، اس میں RTS بٹھایا گیا تھا. اس حقیقت کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا ہے وہ تو دھاندلا اور اس سے بھی کوئی نیکسٹ لیول کی چیز ہے. اور اس میں بھی یہ ہوا کہ سارا پروسیس ہونے کے بعد صرف نمبرز بدل کے فارم 47 کی بنیاد پر حکومت دے دی گئی ہے. اب میں اس پہ جب یہ بات کرتا ہوں کہ 8 فروری کے دن ہم یوم احتجاج بھی انشاءاللہ منائیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس موقف کا اعادہ کرے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج حاصل کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنے اور اسی پر اسٹینڈ کرے. لیکن پی ٹی آئی میں 2 رائے پائی جاتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے. جب وہ نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے پچھلے موقف سے ایک طرح کی دستبرداری ہوتی ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، کیوں نیا الیکشن ہو؟ اگر ان حالات میں نیا الیکشن ہوگا تو اب کیا ہوگا؟ لہٰذا پہلے تو یہ فکس ہونا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور فارم 47 کی بنیاد پر یہ پارلیمنٹ کی میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب سمیت تمام جتنے بڑے بڑے جغادری ہیں سب جعلی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں جیتے نہیں ہیں. 50 ہزار ووٹ ان کے اضافی. وہاں کراچی سے تو وہ زیادتی ہوئی ہے کہ 2.5 ہزار لینے والے کو 1 لاکھ ووٹ دے دیے، 5,000 لینے والے کو 1.25 لاکھ ووٹ دے دیے. MQM جس کو پورے کراچی حیدرآباد سے ملا کر 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا، اس کو 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس وقت. ان کی کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں، 15 MQM کے دے دیں، باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دیں. تو یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے، بلوچستان میں تو سب کے ریٹ طے ہو گئے، اس میں سے جو اچھا ریٹ ملا اس میں اس کو جتا دیا گیا. اور ماشاءاللہ اس میں سبھی شامل ہیں جنہوں نے کچھ بات بھی کی ہے الیکشن کے خلاف، ان کو بھی نوازا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھاندلا ہوا ہے اس پر تمام جماعتوں کو کم از کم جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کو اس پر یہ واضح موقف رکھنا چاہیے کہ نئے الیکشن کی ہم ابھی بات نہیں کریں گے. فارم 45 کی بنیاد پر غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو ایک سیٹ کا تجزیہ کرے. جس کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ اوتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر نئے الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوگا. تو پی ٹی آئی اس پر اسٹینڈ کیوں نہیں کر رہی میں نہیں سمجھ رہا. اور اس لیے کہ ان کے ہاں بھی ایک بڑی تقسیم موجود ہے. لیکن بہرحال کامن ایشوز کے اوپر ہم ایک مشترکہ موقف رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے یا دھاندلا ہوا ہے اس کا تدارک یہی ہو سکتا ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنے اور پروسیس کو آگے بڑھایا جائے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ بڑے اسکیل میں مظاہرے ہوئے؟ کل جمعے کے روز لاہور جو کہ میٹروپولیٹن شہر ہے وہاں پر پریس کلب کے باہر ایک احتجاج ہوا جماعت اسلامی کا، جہاں پہ تعداد اتنی کم تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کسی ایک حلقے سے بھی 5 سے زیادہ لوگ نہیں آئے. حالانکہ اگر پورے لاہور کے تمام حلقوں سے 50 لوگ بھی نکالے جاتے تو وہاں اچھی خاصی گیدرنگ ہو سکتی تھی. اس سے بہتر گیدرنگ تو پریس کلب کے اندر اسپیکر کے خلاف احتجاج کرنے والے صحافیوں کی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور جیسے شہر جہاں پہ منصورہ میں جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے جماعت اسلامی کا، ایک اچھا احتجاج ہونا چاہیے تھا؟ اچھا احتجاج پوری پاکستان میں ہوا ہے. میں اس میں دیکھتا ہوں کہ کتنی حاضری، مجھے بظاہر تصویروں سے تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوا ہے. جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ یہ ہے
کہ جب ہم اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک دو شہر میں لوگ نکل کر کام کریں. چھوٹے بڑے تمام شہروں میں لوگ نکلے ہیں, سڑکوں پر بیٹھے ہیں, احتجاج کیا ہے اور دھرنے دیے ہیں. اور یہ در حقیقت علامت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر احتجاج میں اس لیول پر شرکت سب کی نہیں ہو پاتی, لیکن یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایشوز پر پالیٹکس کون کر رہا ہے, لوگوں کے عام مسئلوں پر کون بات کر رہا ہے. پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ان ایشوز پر بات کرنے کی زحمت نہیں ہوتی کہ جو ہمارے روزمرہ کے مسئلے ہیں. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایک تھریٹ ملا رہتا ہے کہ کب بل آئے گا اور کب ہم بل لائیں گے. تو ایسے موقع پر یہ بڑا کام ہمارے کارکن اگر کر رہے ہیں تو یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. البتہ جماعت اسلامی کا اپنا نظام موجود ہے کہ ہم جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ کہاں اچھا ہوا ہے, کہاں بہتر ہوا ہے, کہاں ذرا کمزور ہوا ہے, تو اگلے پروگرام میں اس کو بہتر بنا دیتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈائلاگ کی دعوت دی جاتی ہے, لیکن وزیر اعظم کس کی دعوت؟ ڈائلاگ کی دعوت دی جاتی ہے, لیکن وزیر اعظم کے لہجے میں تلخی بہت ہے. ہم اس تلخی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے. آپ ڈائلاگ کے حامی ہیں؟ ہاں, ڈائلاگ کے تو ہم حامی ہیں. ہم تو افغانستان سے بھی ڈائلاگ کے حامی ہیں, لڑائی کے حامی تھوڑی ہیں. لیکن بھارت سے ڈائلاگ کے حامی نہیں ہیں جب تک کہ وہ ہمارے کشمیر پہ سے قبضہ نہیں چھوڑتا. لیکن جو یہ ڈائلاگ ہے حکومت اور اپوزیشن کا, پی ٹی آئی کا, اس کے تو ہم حامی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بامانی ہونے چاہیے. ہر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے, تو اب یہ تھوڑی ہوتا ہے اس طرح سے. ڈائلاگ کرو بھائی. اپوزیشن کا الگ الگ احتجاج ہے. اپوزیشن ایک پیج پر کیوں نہیں ہے, چاہے وہ الیکشن کی بات ہو, یعنی کہ اپوزیشن الگ الگ ہے, موقف سب کا ایک ہے لیکن ہر کوئی الگ ہے. کیوں یکجا ہو کر کیوں احتجاج کیا جائے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ماضی کے کچھ تجربات ہیں نا. اگر آپ ہماری پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے تو بہت اتحاد بنائے اور بہت مخلصانہ طریقے سے سپورٹ کیا, مشترک ایشوز کے اوپر چلے, لیکن اکثر ایسا ہوا کہ لوگوں نے دھوکہ دیا. لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز کر لیتے ہیں اور اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور جماعت اسلامی پھر سفر کرتی ہے ان تمام چیزوں میں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں اس پر مشترکہ موقف بھی اختیار کریں گے, ملیں گے بھی, آئیں گے بھی, جائیں گے بھی, لیکن پلیٹ فارم اپنا ہوگا اور اس پلیٹ فارم پر ہم کام کریں گے اور عوام کو کنفیوز نہیں کریں گے. ورنہ پھر عوام کنفیوز ہوتے ہیں اور جماعت کے بارے میں پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی اس کو طاقتور بنا دیں, اس کو طاقتور, جو طاقتور بنتا ہے وہی قدغن لگاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ عوام کی بات بھی کرتے ہیں, اپنی کو ڈسکس بھی کرتے ہیں, تو جس طرح سے دوسری جماعتوں کو ووٹ بنتا ہے وہ بات بھی نہیں کرتے, اس طرح سے آپ تو ابھی جب الیکشن ہوگا تو پتہ چل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیخ صاحب پھر ایسا یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا بنا لیا ہے 8%, جی جبکہ مولانا فضل الرحمان ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8% کو حامی بھی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 7 کا ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی سب جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ آئے جس سے جو ہے وہ حکومت کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ 8 فروری کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں ایک مضبوط آواز ہے. نہیں, میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ ہم بھی یوم احتجاج منا رہے ہیں اور ہم اس میں احتجاج بھی کریں گے اور جہاں جہاں بات ہو سکے گی کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ موقف تو ایک ہونا پہلے پارٹیوں کا. نئے الیکشن کے ہم حامی نہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی نئے الیکشن کی بات کرتی ہے, جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ابھی نئے الیکشن کی نہیں, فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے. تو فائدہ تو اس میں جماعت اسلامی کو محدود ہی ہوگا نا, چند سیٹیں کا مسئلہ ہوگا, کراچی سے ہم جیت جائیں گے, باقی تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. تو میں تو حیران ہوں کہ پی ٹی آئی اس پر کیوں نہیں آ رہی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اگر موقف ہے تو اپنی جگہ ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہرحال یہ سوال تو بنتا ہے کہ دھاندلی ان کے ساتھ کہاں ہوئی ہے. جی بھائی آپ سب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF کے دباؤ پر وفاقی حکومت نے ایک نوٹیفکیشن جاری کی ہے جس میں انہوں نے چاروں صوبائی حکومتوں کو پسند کیا ہے کہ وہ گندم کی امدادی قیمت کا اعلان نہ کریں, اور اسی نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاسکو کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں جس میں ہزاروں ملازمین ہیں, اس کے حوالے سے بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پاسکو کو بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے. پاسکو کی حیثیت کسی بھی ادارے کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. جو گندم کا معاملہ ہوتا ہے, چاول کا معاملہ ہوتا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو UNO کے تحت بھی نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں آتی ہیں, اس لسٹ میں شامل ہیں. تو اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں جو ریگولیشن کا کام کرتے ہیں, اگر آپ انہی کو ختم, اگر اس میں کرپشن ہے تو ٹھیک کریں نا. مطلب شہباز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ہے تو ہم ختم کر دیں, تو حکومت میں کرپشن نہیں ہے تو خود کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو بیکار بات ہے نا. اداروں کو آپ تہس نہس کرتے رہیں, تعلیم اداروں کو بیچ دیں, اپنی بلا جو ہے وہ ہٹا دیں, تو پھر آپ کس لیے حکومت کر رہے ہیں؟ گورننس کس چیز کا نام ہے؟
لہذا پاسکو میں اگر کرپشن ہے تو وہ ختم ہونی چاہیے، لیکن پاسکو ختم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح گندم کا ریٹ فکس ہونا چاہیے. IMF تو کہتا ہے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، تو آپ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ 2 مہینے 3 مہینے ٹہلاتے رہتے ہیں، چھوٹے کاشتکاروں کے اوپر فکس کر دیتے ہیں. پھر آپ جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کرتے ہیں جس میں چھوٹا کاشتکار رگڑے میں آتا ہے، وہ بیچارہ آواز بلند کرتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ٹیکس نہ لگاؤ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے کاشتکار پہ ٹیکس نہیں لگاؤ، لیکن بڑے جاگیردار پہ جن کی سینکڑوں مربع زمینیں ہیں، جن کے ہزاروں ایکڑ زمین ہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، ان پہ ٹیکس لگاؤ. تو اس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. تنخواہ دار لوگوں کے اوپر اتنا ٹیکس ہے کہ 243 ارب روپے تنخواہ دار لوگوں نے ادا کیا ہے 6 مہینے میں، جاگیرداروں نے 4 ارب بھی نہیں دیا. تو آپ بتائیے، تو IMF تو یہ کہتا ہے کہ اس پہ لگاؤ، تو کیوں نہیں لگاتے؟ اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، وہ صحیح ہے. تو پاسکو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے، گندم اور گنے دونوں کے ریٹ فکس ہونے چاہیے اور کسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جب پورا ملک ایک شخص نے یا شمال بنایا ہوا تھا، ملک میں آپ نے میڈیا اور مختلف سیاسی جماعتیں، آپ میر اور کراچی کے لوگوں کے حق کے لیے باہر نکلے اور آپ نے ایک معاہدہ کیا. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض کے آگے سارے بلیک میں ہوتے ہیں. تو اب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست نے ایک قیمت طے کر لی ہے قیمت، یا ابھی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں؟ ریاست اس وقت کہاں تھی جب کراچی میں بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے اربوں روپے انہوں نے ہڑپ کیے ہوئے تھے. کوئی حکومت، کوئی ریاست، کسی جگہ سے لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تھا. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی نے ملک ریاض صاحب سے احتجاج بھی کیا، بات بھی کی، معاہدہ بھی کیا اور پیسے بھی دلوائے. ہمارے پاس بھی وہ سارے آپشن موجود تھے جو ساری پارٹیوں کے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو، کوئی کتنی بڑی دعوے دار بن جائے، تو سب اس میں شریک تھے، لیکن کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے عوام کے حق میں تیار نہیں تھا. ہمارے پاس تو اتنی پارلیمانی قوت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور اربوں روپے لوگوں کے ہم نے واپس دلوائے. تو اس لیے ریاست بھی اس وقت جاگتی ہے جب اسے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے ہوتے ہیں. حکومت بھی اس وقت جاگتی ہے جب اسے اپنی مرضی کی چیزیں کروانی ہوتی ہیں. بحیثیت مجموعی تو واقعہ اگر ملک ریاض صاحب نے بیانات دینا شروع کر دیے تو کون بچے گا پھر؟ اس لیے باتیں کرتے ہیں یہ سارے کے سارے، لیکن اس حمام میں یہ اگلی بات تو کہہ ہی نہیں سکتا. تعلیمی اداروں میں سندھ میں وائس چانسلر بیوروکریٹ تعینات کیا جائے گا، اس کے اوپر غلط، بالکل غلط. اساتذہ پر آپ احتجاج ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اساتذہ اس کو بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور بلدیاتی اداروں کا آپ نے کہا تھا کہ پنجاب میں فعال ہونے چاہیے، تحریک چلائیں. بھائی میں کیا کیا بتاؤں، ہر چیز ایک پورا موضوع ہے. سندھ میں جس طرح سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی نہیں PDM حکومت کر رہی ہے. میں ایک بات اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ارینجمنٹ پاکستان میں حکومت کا ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان یا کے پی میں صرف PTI کی حکومت ہے، باقی تو سب جگہ PDM کی حکومت ہے. وفاق میں بھی شامل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے سارا کام ہو رہا ہے. یہ جو مصنوعی لڑائی لڑتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، یہ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے تھے، اب لوگ دھوکے میں نہیں آتے. تو اس لیے سندھ میں جو اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، ہم اساتذہ کے ساتھ ہیں. بیوروکریٹس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ انہیں لا کر مسلط کر دیا جائے. اور وائس چانسلر ظاہر ہے اس کو، جب وہ استاد نہیں ہوگا تو نہ اسے استادوں کا پتہ ہوگا نہ طالب علموں کا پتہ ہوگا. تو یہ صلاحیت تو استادوں میں بھی ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو جو ہے وہ انتظام کر سکتے ہیں، اور ماضی میں چلتا رہا ہے نا. جب اچھے دور میں ہماری یونیورسٹیاں کام کر رہی تھیں تو یہ اساتذہ ہی تھے نا وائس چانسلر. ابھی کیا ہو گیا ہے کہ ان کو سارے بیوروکریٹ یاد آنا شروع ہو گئے. اس لیے ہم اساتذہ کے ساتھ ہیں ان کے احتجاج میں. اور بلدیاتی اداروں کے الیکشن یہ کوئی کرانا ہی نہیں چاہتا، اور کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے. آپ دیکھیں 2015 میں آخری الیکشن ہوا تھا نا یہاں پنجاب میں، اور اس کے بعد سے اب 2025 آ گیا ہے، تو یہ 2019 سے ڈیو ہے. لیکن 6 سال سے